شامی صاحب کابینہ کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کوئٹہ میں موجود اور وہاں پر منصوبوں کا انہوں نے جو ہے وہ افتتاح کیا. دانش اسکول جو ہیں وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب بنیں گے اور شکریہ ادا کیا سرفراز بگٹی صاحب نے کہ جو ان کا حصہ تھا اس سے زیادہ بلوچستان کو ملا. اور اس کا اظہار وزیر اعظم نے بھی کہا کہ جی پنجاب نے 11 ارب روپے اپنے حصے کے دیے, لیکن ظاہر ہے بھائیوں میں یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے. وہ جو ایک بات کی جاتی تھی شامی صاحب کہ جی محروم صوبہ ہے, محرومی ہے, اب یہ گلہ ختم ہو گیا اور یہ صرف اور صرف ایک بیرونی سازش ہم اسے کہہ سکتے ہیں. دیکھیے جو NFC ایوارڈ ہے نا, اس میں جو حصہ ہے بلوچستان کا وہ اس کو مل رہا ہے, اور کہ آبادی کی بنیاد پر تقسیم ہوتی ہے, اس لیے ظاہر ہے کہ بلوچستان کا حصہ اس کی آبادی کے اعتبار سے ہے, لیکن اس میں کچھ اضافہ کیا گیا ہے. صرف آبادی کی بنیاد کی بجائے دوسرے فیکٹرز کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے, اور پنجاب نے اپنے حصے کے کچھ پیسے سے دستبرداری اختیار کی ہے تاکہ وہ بلوچستان کو دیا جائے. اصل معاملہ تو یہ ہے کہ جو پیسہ مل رہا ہے اس کو دیانتداری کے ساتھ صرف کیا جائے, اس کو منصوبوں پہ لگایا جائے. اور اس وقت جو بگٹی صاحب ہیں ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ منصوبے جو ہیں وہاں ترقیاتی مکمل ہو رہے ہیں, ہسپتال بن رہے ہیں, اسکول جو ہیں ان کی طرف توجہ ہو رہی ہے, سڑکیں تعمیر ہو رہی ہیں. اور آج بھی جو وزیر اعظم گئے ہیں تو سڑک جو ہے بڑی شاہراہ جو ہے اس کا افتتاح کرنے گئے, یعنی سنگ بنیاد رکھا جائے گا, اور 2 سال کے عرصے میں ان کا خیال ہے کہ سڑک مکمل ہو جائے گی. اور بگٹی صاحب نے یقین دلایا ہے کہ ہماری جو صوبائی حکومت ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگی اور اس کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی کوشش کرے گی. کچھ باریک وارداتی شامی صاحب آج پکڑے گئے ہیں. CTD نے آج پریس کانفرنس کی اور حمزہ شفقات صاحب بھی تفصیل سے بتا رہے تھے وہی بات جو کہ DG ISPR نے حمزہ شفقات صاحب, جی ہاں, حمزہ شہباز نہیں میں نے حمزہ شہباز کہہ دیا غلطی سے, حمزہ شفقات صاحب. ہاں جی, شفقات صاحب جو مرحوم جی پولیس کے بہت اعلیٰ افسر تھے, ان کے بیٹے ہیں. ہاں تو نہیں, اب وہاں یہ ظاہر ہے کہ وہ کاروائیاں ہو رہی ہیں, اور ایک بلوچستان کی پولیس جو ہے اس کی ذمہ داری میں اضافہ ہوا ہے, اس کے اختیارات میں اضافہ ہوا ہے, ان کے وہ بجٹ ٹرین کیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے تھے آج کہ ہم ایسی عدالتیں جو ہیں فیس لیس عدالتیں بنانے پہ غور کر رہے ہیں اور شروع ہو جائیں گی, کہ یعنی اس میں جج جو ہے وہ پردے میں بیٹھتا ہے. جج جو ہے اس کا نام معلوم نہیں ہوتا اور اس کی شکل سامنے نہیں آتی, ٹھیک ہے, تاکہ دہشت گرد جو ہیں اس کا نشانہ نہ بنا سکے. صحیح. تو کئی ملکوں میں یہ اسی عدالتیں قائم ہوئی ہیں, اور ہمارے ہاں بھی جو سول عدالتیں ہیں ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنا, ان کو سزا دینا, اور وہ جان ہتھیلی پر رکھنے کا کام ہے. تو اس لیے یا تو پھر فوجی عدالتوں میں مقدمے بھیجے جاتے ہیں, اب وہ بھی مشکل ہے, مقدمہ وہاں نہیں جا سکتا. تو اب فیصلہ ہوا ہے کہ اب فیس لیس عدالتیں ہوں گی, یعنی عدالت کے جج صاحب جو ہیں ان کا نام سامنے نہیں آئے گا, ان کی شکل سامنے نہیں آئے گی, اور وہ یعنی ایک نمبر کورٹ کا مل جاتا ہے, 5 نمبر 4 نمبر, تو اس لحاظ سے ان کی سماعت ہوگی مقدمات. ٹھیک ہے شامی صاحب, اب کل بھی تفصیل سے بات کی تھی اور آج بھی ظاہر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو آپ دیکھیں نا جو پڑھے لکھے لوگ, اب آپ دیکھیے کوئی ایک ٹیچر ہے, وہ اسلامک یونیورسٹی کے یعنی تعلیم یافتہ ہے, پھر وہاں وہ ٹیچنگ کرتے رہے, ساجد احمد, ہاں جی, اور وہ جو ہیں وہ لوگوں کو ورغلا رہے ہیں. آپ اس سے دیکھیے کس طریقے سے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ کتنا کام کر رہی ہیں, اور کس طرح سے. ابھی تو میں دیکھ رہا تھا فورن فنڈنگ کے ساتھ, یعنی کہ جو وہ دشمن ہے فتنہ ہندوستان جسے سوشل میڈیا پہ وہ چل رہا ہے. ایک یروشلم میں بھی ایک اخبار میں بھی خبر چھپی, وہ ہربیار بری جو ہے, انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ ہم اس سے تعاون کرنے کو تیار ہیں. ہم اس کو اسرائیل کو ویسے ہی تعاون کرنا چاہیے ہم سے جیسے کہ کردوں سے کر رہا ہے وہ, اچھا, اور بلوچستان کی آزادی کے لیے. اور اگر ہمیں مطلب ہے کہ وہ اسرائیل تعاون کرے گا تو پھر ظاہر ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ تعاون کریں گے. یعنی اس حد تک چلے گئے ہیں ہمارے جو یہ بلوچ علیحدگی پسند ہے کہ اسرائیل سے تعاون کرنے کو تیار ہیں, اس سے اپیلیں کر رہے ہیں, اس سے رابطے کر رہے ہیں, اور اس طرح اگر اب یہ پاکستان کے خلاف لگے ہوئے ہیں تو اس میں یہ اب اس سے نکل جانا چاہیے نا اگر مگر سے. اب تو پھر آپ اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا آپ کے ساتھ جو پھر اسرائیل کے آلات کار کے ساتھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کلیئرٹی جو ہے وہ لے کر آئے تو اس سے جو ہے وہ بہتری ہے.